جو اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو آزاد جمہور کشمیر میں فتح دی، یہ کئی ہمارے مخالفین کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی. اور ایک کمپلیٹ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ چلا اور لوگوں نے نہ صرف بڑھ چڑھ کے الیکشن کیمپین میں حصہ لیا، جلسوں میں، جلوسوں میں، کارنر میٹنگز میں بہت اچھا کردار ادا کرتے ہوئے الیکشن پروسیس کا وہ حصہ بنے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بہت اچھی روایت قائم کی کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان کے انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی. تھوڑی برداشت کا، تحمل کا اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے آج وزیر اطلاعات سندھ اور سینئر منسٹر جناب شرجیل میمن صاحب کی طرف سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے کہ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ تعمیر و ترقی پہ کرنا تھا، لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ اس بنیاد پہ کرنا تھا کہ کون سی سیاسی جماعت نے کشمیر کی عوام کو، کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہے، کس کا خدمت کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور کس سیاسی جماعت نے خدمت نہیں کی. اور شاید جہاں ان کی حکومت بھی ہے وہاں پر بھی معاملات بہت توجہ طلب ہیں. 2024 کے الیکشن پر سوال اٹھانا، تو کیا وہ سوال سندھ پہ نہیں اٹھتا اگر آپ وہ سوال اٹھاتے ہیں؟ بے بنیاد الزامات لگانا تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کیے جاتے، شواہد بھی پیش کیے جاتے اور کہا جاتا کہ جی یہ شواہد ہیں، یہ ثبوت ہیں. دیکھیے، گلگت بلتستان کے الیکشن کے دوران ہمیں نظر آیا کہ پیپلز پارٹی کی کیمپین وہاں موجود تھی، پیپلز پارٹی کے رہنما وہاں موجود تھے، بلاول صاحب نے اچھی کیمپین چلائی، اس کا نتیجہ نکلا آزاد جموں اور کشمیر کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے جہاں جلسے کیے، کیمپین چلائی اور ایک ہوا چلی مسلم لیگ نون کی، وہ بھی پوری دنیا نے دیکھی. تو آپ کیمپین بہتر کر لیتے، آپ معاملات کو بہتر طریقے سے چلا لیتے. تو یہ بالکل پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جمہوری نظام میں ہوتی ہے اور یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے آف پالیٹکس. مگر الزام برائے الزام نہیں ہونا چاہیے. جس طرح مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں آپ کو مبارک دی تھی، آپ مسلم لیگ نون کو مبارکباد دیں. دیکھیے، اور میں میرے اپنے حلقے کے اندر جو مہاجر کی سیٹ پہ الیکشن ہو رہا تھا وہاں پہ پیپلز پارٹی کی کوئی پوزیشن نہیں تھی. ان کی ایک سیٹ پہ ان کا کینڈیڈیٹ ہی بہت کمزور تھا، دوسری سیٹ پہ ان کا کینڈیڈیٹ نہ ہونے کے برابر تھا. اور ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو، کارنر میٹنگز ہو، جلسے ہوں، پیپلز پارٹی واز مسنگ فرام دی ایکویشن. یہ جو نوک جھوک ہے بالکل یہ چلتی ہے، جمہوریت کا حصہ ہے، سیاسی نظام کا حصہ ہے. مگر اب یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے اور اب الحمدللہ کیونکہ ہمیں سمپل میجورٹی حاصل ہو چکی ہے تو اس کو خوش دلی سے تسلیم کرنا چاہیے. اگر یہ اسی طرح الزام تراشی کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا، کیونکہ ان کے پاس نہ ثبوت ہیں، نہ ان کے پاس شواہد ہیں، نہ ان کے پاس کوئی آرگومنٹ ہے. لیگ نون کی قیادت میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ کشمیر کی ترقی کو اپنی ترجیحات میں رکھا. شہباز شریف صاحب وہاں پہ دانش اسکول بنا رہے ہیں، ہائی ویز بنا رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز کشمیر ڈیولپمنٹ. تو ہماری قیادت تو وہاں پر یہ نعرہ لے کر گئی تھی کہ پنجاب کے اندر بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تمام مسلم لیگ نون کے ادوار میں، شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی، مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں بھی. تو آپ کے منشور میں کیا تھا؟ کون سے ایسے پروجیکٹس تھے جو آپ نے اپنے صوبے میں اپنی حکومت کے ذریعے ایگزیکیوٹ کیے، جو آپ نے کہا کہ جی یہ تعمیر و ترقی ہم یہاں پر بھی کریں گے؟ ان نتائج کو خوش دلی سے تسلیم کریں اور آگے بڑھیں. یہی جمہوری عمل کا تقاضا ہے اور یہی پولیٹیکل پروسیس کے تحت ہوتا ہے. الزام برائے الزام، تنقید برائے تنقید، ثبوتوں کا نہ ہونا اور ایک پولیٹیکل ریٹرک کریٹ کرنا، لوگوں کو پتا ہے کہ تعمیر و ترقی کس نے کی ہے اور وقت ضائع کس نے کیا ہے. تو آگے بڑھیں.